فيهم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، انشاءاللہ العزیز اصل خطاب اور بیان ہمارے انتہائی معزز و محترم مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا حنیف ربانی صاحب کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک باہر سپیکر کے ذریعے بھی آواز پہنچ رہی ہے اور آپ سب احباب جو مسجد میں تشریف فرما ہیں، سب سے یہ گزارش ہے کہ بڑی دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ علماء کرام کی گفتگو کو سننا چاہیے۔ اور ایسے مواقع آج کل تو قسمت سے ہی میسر آتے ہیں کہ جب ہر شخص سوشل میڈیا کا شکار ہو چکا ہے اور پھر ایسے لوگ دین کے نام پر ایسی من گھڑت قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، اور نتیجہ اختلاف اور انتشار کی شکل میں ہم سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے علماء کرام جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بات کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، آخرت کی فکر دلائیں، ان کی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے علماء کرام کی باتیں اثر بھی رکھتی ہیں۔ میں بس ان آیات کا ترجمہ عرض کروں گا جو آیات ہمارے ادارے کے طالب علم، ہمارے بچے عبداللہ عاشق نے تلاوت کی ہے، اور وہ بڑی پیاری آیات ہیں۔ دونوں آیات کا ترجمہ اور دوسری جو آیات تلاوت کی ان کا آگے انہوں نے سوال پر اپنی تلاوت مکمل کر دی، جواب اگلی آیت میں ہے۔ میں بس وہ ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرا تو الحمدللہ یہاں پر آنا جانا ہوتا ہے، ماہانہ درس بھی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اصل تو ہم نے اپنے بزرگوں کی بات سننی ہے۔ تو انہوں نے سورۃ الدہر کی آخری 3 آیات پڑھی جن کو میں نے ابھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ، یقیناً یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ اس سے پہلے جنتیوں کا ذکر، جہنمیوں کا ذکر، قیامت کے دن کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، جنتیوں پر بارش کا بیان، اور پھر قرآن پاک کا تذکرہ۔ یہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب، اور فرمایا یہ کتاب نصیحت ہے۔ اِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ، یقیناً یہ نصیحت ہے جو تمہیں کی گئی قرآن کے ذریعے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ یعنی اللہ نے کسی پر مسلط نہیں کیا، زبردستی کوئی نہیں، نصیحت کر دی گئی، پیغام سنا دیا گیا، باتیں پہنچا دی گئی۔ اب جس کا دل چاہتا ہے اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ اور یاد رکھو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو، سارے بولیے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ بندہ یہ کوشش کرے میں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر یا اپنی مرضی سے عمل کر لوں دین پر، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں۔ جو کرواتا ہے، جو توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی یا گناہ سے بچنے کی، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ دنیا میں یہ توفیق دے دیتا ہے کہ بندہ نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، اور آخرت میں اپنی رحمت سے وہ جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔
والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم جو ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور سب سے بڑا ظالم شرک کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو، وہ اللہ کی صفات میں ہو، وہ اللہ کے اختیارات میں ہو، وہ اللہ کے افعال و امور میں ہو، کسی بھی لحاظ سے شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ آیات پھر اس کے بعد جو آیات پڑھی گئی وہ کیا ہے؟ القارعہ۔ ان میں بھی آخرت کی فکر اب ایک اور انداز میں، کھٹ کھٹانے والی، دستک دینے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے کھٹ کھٹانے والی؟ وہ دستک دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، تجھے کیا معلوم وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے، وہ دستک دینے والی کیا ہے؟ یہ اللہ نے بات کی پہلے، پھر سوال، پھر ایک اور انداز میں سوال، تاکہ آپ سب سننے والوں کی اور پڑھنے والے سب کی توجہ ہو جائے۔ پھر فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کھٹ کھٹانے والی وہ ہے، اس سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن سارے انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اس طرح لوگ جمع ہوں گے۔ آپ دیکھیے نا، جس وقت یہ لائٹ جلتی ہے، پروانے آتے ہیں، اس کے ارد گرد پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے سارے انسان۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جتنے بلند و بالا مضبوط پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دھلی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور اتنے وزنی پتھر سب روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ایسی دہشتناک ہے قیامت، لیکن اس قیامت کے دن میں وہی بات جو سورۃ الدار کی آخری آیات میں تھی، نصیحت، پیغام کیا ہے؟ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن خوش نصیبوں کے وزن بھاری ہو گئے، نامہ عمل میں نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، ترازو میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، وہ بڑی خوشی والی زندگی میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وزن ہلکے رہ گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنا صدقہ کی، یہ دیکھا جائے گا جو کیا ہے وہ کیسا کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ گویا کہ اللہ کیا مقدار نہیں، معیار چلتا ہے۔ تو کہا جن کے وزن ہلکے رہ گئے تو ان کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، ان کی ماں ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا جانو وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، انتہائی گرم بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس لیے یہ احساس، یہ آیات، یہ صورتیں ہم نمازوں میں سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ان کا ترجمہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو میرے عزیزوں بڑا بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں نا، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ بس یہ پیغام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔